السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ ہم نے گزشتہ لیکچر پڑھا تھا 10ویں کلاس کا، جس میں حصہ نظم تھا اور نظم ہم تھی۔ اس کے اندر ہم نے اس کے پہلے 2 اشعار معنی و مفہوم کے ساتھ پڑھے تھے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم اسی نظم کا تیسرا اور چوتھا شعر پڑھیں گے، اس کا معنی و مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیز طلباء، آئیے چلتے ہیں بورڈ کی طرف۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس یہاں پہ تیسرا شعر ہے، اس کو پڑھیں گے، اس کے معنی و مفہوم کی بات کریں گے۔ شعر ہے: زمین میں جلوہ آرا ہیں مظہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اس کے معنی ہے جلوہ آرا، جلوہ دکھانا، واضح ہونا، کھل کے سامنے آنا، نمودار ہونا۔ مظاہر، مظہر کی جمع، مراد نمونے، مراد طرح طرح کے، ہر چیز کی ایک خاص قسم ہونا، طرح طرح کی جو چیزیں ہیں اپنی خاص ایک قسم میں موجود ہیں، انہیں نمونے کہیں گے۔ داتا، دینے والا، مراد اللہ کی ذات ہے۔ جی عزیز طلباء، یہ تیسرے شعر اور اس کے الفاظ کے معنی یہاں پہ ہم نے پڑھے۔ اب اس کے مفہوم اور تشریح کی طرف ہم چلیں گے۔ تو عزیز آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس مفہوم اس کا یہ ہوگا: اس کائنات میں ہر سمت اسی خالق کی قدرت کے نمونے موجود ہیں، اسی نے ہر طرف نعمتوں کے دسترخوان بچھائے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا مفہوم ہے جس سے ہمیں شعر بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، ہمیں شعر کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم پڑھتے ہیں تشریح کے اہم نکات۔ پہلا نقطہ ہمارے پاس آئے گا اللہ کی کاریگری۔ اللہ کی کاریگری، کاریگر یعنی کہ تخلیق کرنے والا، صانع، جو بنانے والا ہے، مجسم کرنے والا ہے، اسے کہتے ہیں کاریگر۔ سب سے پہلے تو ہم ایک حوالہ یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے ایک آیت کے ترجمے میں، اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یکتائی بیان کی ہے۔ یکتا کہتے ہیں ایک ہونے کو۔ اب یکتائی، ایک ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ ایک ایسی ذات جو اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات کے تقاضوں میں ہر لحاظ سے وہ پوری ہو، یکتا ہو، مکمل ہو، واحد ہو، اسے کہتے ہیں وہ ایک ذات ہے۔ تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ جس ذات نے اس کائنات کو بڑے احسن انداز میں تخلیق کیا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں تخلیق کیا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر یہ اپنی توصیف بیان کر دی، اللہ نے اپنی تعریف بیان کر دی ہے، اور ساتھ میں یہ بتا دیا ہے کہ میرے علاوہ اس کائنات کی اگر تخلیق کا آپ یہ شبہ بھی کرتے ہو کہ کسی اور کی تخلیق ہے سوائے رب حقیقی کے، تو آپ اللہ کی کاریگری کو جھٹلاتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو۔ وہ واحد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا اور اس کی کائنات کو تخلیق کرنا، یہ ایک عظیم الشان کاریگری ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا نقطہ موجود ہے جو کہ یوں ہے: ہر شے میں خدا کی تخلیق کی جھلک۔ عزیز طلباء، اس نقطے کے متعلق ہم اگلے بورڈ پہ پڑھیں گے، تو آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر۔ جی عزیز طلباء، ہم نے ایک نقطہ پڑھا، ہر شے میں اس کی جھلک۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے
وہ ہر چیز میں جھلکتی نظر آتی ہے۔ آپ آسمان کی تخلیق میں دیکھیے، یہ جو چاند، سورج، ستارے جو مقررہ وقت پہ اپنا سفر طے کرتے دکھائی دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کبھی رکاوٹ آئی ہو، کبھی جھول آیا ہو، وہ رک گئے ہوں؟ نہیں، بلکہ اپنے مقرر وقت پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ ایک خاص نظام کے تحت چل رہا ہے۔ رات دن، دن رات، یہ موسموں کا عدل بدل، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ نہ تو کسی نبی کی نہ کسی ولی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اس چیز کو بدلیں۔ جی عزیز طلباء، یہ ہر ایک چیز جو ہے اللہ کی تخلیق ہے، اور ہم کبھی بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے۔ تو عزیز طلباء، اگلا نقطہ ہے واللہ خیر الرازقین، اور بہترین رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جو بھی جاندار ہے، مراد سانس لینے والی چیز، اللہ اسے رزق عطا کر رہا ہے۔ وہ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، وہ شمال میں ہے، وہ جنوب میں ہے، وہ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، وہ کہیں پہ بھی ہے، اللہ اسے رزق دے رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا میں رازق ہوں، میں رزق دینے والا ہوں۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ رزق دینے والی ہے، وہ بہترین رزق دینے والی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور ذات کا خیال بھی کفر ہے، غلط ہے، بالکل ناانصافی ہے اس ذات کے ساتھ۔ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، گواہی دے رہی ہے اس کی ذات پہ یکتائی اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، سچا ہے ایک نام اس کا۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنی ہر صفت میں سچا ہے۔ یہ دوئی کا نقش کیا ہے؟ دو خداؤں کی بات کرنا۔ یعنی کہ اگر کوئی اور خدا ہے تو کیا ہوتا؟ نظام ٹوٹ جاتا، کھچتانی آ جاتی۔ ایک کہتا مشرق میرا ہے، دوسرا کہتا مغرب میرا ہے، ایک کہتا شمال میرا ہے، پھر کہتا دوسرا کہ جنوب میرا ہے۔ زمین و آسمان کا جھگڑا شروع ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ واحد ہے، آج بھی قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گی، اور ہمیں معلوم نہیں کب سے قائم ہے۔ ہر چیز کو تخلیق کر دیا اللہ نے متواتر طریقے سے۔ اب یہاں پہ ایک حوالہ ہے، دیکھیے گا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور وہ سب سے عمدہ رزق دینے والا ہے۔ دوسرا حوالہ ایک شعر کی شکل میں موجود ہے، کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے رزق کا حصہ سنبھال رکھتا ہے۔ جہاں بھی کوئی موجود ہے جو اس کی قسمت میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہوتا ہے، جو اس کی قسمت میں لکھا ہے اللہ اسے نواز رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کاریگری ہے، اس کی یکتائی ہے۔ تو عزیز طلباء، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا شعر ہے جو شعر نمبر 4 ہے، اس کو پڑھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ مفہوم اس کا یہ ہوگا، یہ سرد و گرم، خشک و تر، دن ہو یا رات، ہر شے میں اللہ کی کاریگری دکھائی دیتی ہے۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا معنی نہیں ہے، تو عزیز طلباء اس میں واقعہ ہی کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو مشکل رکھتا ہو، اس لیے اس کے الفاظ معنی نہیں کیے گئے۔ عزیز طلباء، چلتے ہیں اس کی تشریح کے اہم نکات کی طرف۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس اس کے کچھ اہم نکات ہیں۔ پہلا نقطہ ہے قدرت کاملہ۔ کاملہ کہتے ہیں کامل، پوری، ایسی ذات جو پوری ہو۔ تو اس پوری کائنات کے اندر ایک ہی ذات پوری ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے، جو اپنے تمام صفات کے لحاظ سے مکمل ہے۔ اس کا ایک حوالہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح بھی مزید کریں گے۔ شاعر نے کہا، کامل ہے جو ازل سے، وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک، وہ ہے جلال تیرا۔ یہاں پہ شاعر نے
بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل پیش کی ہے کہ وہ ذات جو یا حیو یا قیوم ہے، شروع سے ہے آخر تک ہے، یعنی کہ کائنات اسی کی تخلیق کردہ ہے۔ جب کائنات کو کن کہہ کے اللہ نے بنایا تب سے اس سے پہلے بھی اللہ کی ذات موجود ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کو دوام ہے، جس کو ہمیشگی ہے، جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ تمام کائنات کو اپنی دست قدرت میں کیے ہوئے ہے، اپنے ہاتھ میں کیے ہوئے ہے۔ تو اس لیے شاعر نے اس شعر کے اندر بھی اسی دلیل کو پیش کر دیا ہے کہ جو کامل ہے، پورا ہے، اپنے پورے صفات، ذات اور صفات کے تقاضوں میں وہ ایک ہی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے اور اپنی صفات میں پوری ہے۔ آپ جب کبھی بھی غور کرتے ہیں اس کائنات کے نقشے پہ اور اس کی کاملیت پہ، تو آپ ایک بار ضرور خیال کرتے ہیں، ایک ذہن میں خیال سوال اٹھتا ہے، کیسے بنی ہوگی؟ کس نے بنائی ہوگی؟ ایسا کاریگر کون ہے؟ آپ جب بھی کوئی تخلیق دیکھتے ہیں تو آپ کا خیال فوراً منتقل ہوتا ہے بنانے والے کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو چیز آپ کو حیران کرتی ہے نا، جو تخلیق آپ کو حیران کرتی ہے، مجبور کرتی ہے اس کے بارے میں سوچا جائے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ سب سے پہلے بنانے والے کی بات کریں گے، اس کی طرف خیال لے جائیں گے۔ اسی طرح کائنات بھی جو ازل سے بنی ہے وہ کسی شاہکار کی ہے، کسی عظیم ذات کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تو آپ فوراً سوچتے ہیں کوئی ایسا ہے جو اس کو تخلیق کرنے والا ہے، تو پہلا خیال اس رب العالمین کی طرف چلا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اگلا نقطہ ہے انسان پر احسانات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر پھر آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور پھر اس پہ احسانات کی بھرمار کر دی، بے شمار احسانات کر دیے جن کو نہ آپ، نہ میں، نہ ہمارے علاوہ کوئی اور انسان گن سکتا ہے۔ طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو گن سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بڑا واضح کر دیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ یہاں پہ موجود ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ یعنی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے آپ؟ کس ایک کا انکار کرو گے دوسری کھانی پڑے گی، تیسری کا انکار کرو گے چوتھی کھانی پڑے گی، یعنی کہ آپ انکار کر کے بھوکے رہ جائیں گے، مر جائیں گے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی نعمت کو کھانا پڑے گا۔ اللہ کی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جتنی بھی روئے زمین پر آدم کی اولاد موجود ہے، اس کے علاوہ جانور، چرند پرند موجود ہیں، وہ سب اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ انہیں عطا کر رہا ہے، کیونکہ واللہ خیر الرازقین، کیونکہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ کی ذات تمام کائنات کو پالنے والی ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا یہ لیکچر جو ہم نے ابھی کیا ہے، یہ نظم کا چوتھا شعر پڑھا ہم نے، اور اس پورے لیکچر میں تیسرا اور چوتھا شعر مکمل ہو گیا۔ اب اگلے لیکچر میں اسی نظم کا پانچواں اور چھٹا شعر پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔